بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید ان دین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ دین کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ راستہ جس کا ہر نمازی اپنی نماز میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پہنچتے ہی یہ سوال کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما، صراط مستقیم کی ہمیں قائم رکھ۔ صراط مستقیم پر صراط کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اور پروردگار نے جب ارشاد فرمایا کہ اِنَّ دِینَ عِندَ اللہِ الاسلام، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی راستہ ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ تو برادران اسلامی، اللہ کے اس پاک کلام میں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر زندگی گزارنے کا کوئی راستہ ہے، اور اگر یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو آخرت کی طرف نجات کا سیدھا راستہ اور منزل مقصود پر کامیابی سے پہنچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہی وہ ضابطۂ حیات ہے، اسلام ہی وہ صراط مستقیم ہے، اسلام ہی وہ راستہ ہے، وہ طرز حیات ہے کہ جس پر چل کر ہم آخرت میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم آج کی دنیا میں جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو غیر مسلموں کو چھوڑیں، جو لمحہ المیہ ہے، جو لمحہ فکر ہے، جو لمحہ حیرت ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں نہ جانے کتنے فرقوں میں، فقہوں میں اور ٹولیوں، جماعتوں، گروہوں میں تقسیم نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہو کہ نصارہ میں 71 اور یہود میں 72 فرقے تھے، اور میری امت میں 73 ہوں گے، اور ایک کے سوا تمام جہنم میں جائیں گے۔ تو آج ہم عملی طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں، اس بات کو سچ ثابت دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ بے تحاشا فرقوں میں اور مذہبوں میں اور جماعتوں میں، گروہوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس عالم میں ہم کون سا اسلام اختیار کریں کہ وہ ہاتھ چھوڑنے والا اسلام ہمارے نزدیک وہ اللہ کا صحیح راستہ ہے، یا ہاتھ باندھنے والا ہے؟ زیر ناف ہاتھ باندھنے چاہیے یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے؟ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑنے چاہیے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہاتھ بلند کرتے ہیں وہ کیا نماز کے دیگر اراکین جو ہیں، جو دیگر جو رکن ہیں نماز کے، جو ضروری ہیں؟ قیام کی حالت کے بعد رکوع ہے، اور رکوع کے بعد سجود ہے، تو سجود سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو مسائل ہیں، روزہ 10 منٹ پہلے کھولنا چاہیے، بعد میں کھولنا چاہیے؟ کیا دین کا مفہوم یہی رہ گیا ہے؟ اور ان تمام فرقہ پرستیوں سے کیسے باہر آیا جائے؟ تو برادران اسلام، یہ ہے آج کا المیہ، یہ ہے آج کا لمحہ فکریہ
کہ جس سے میں مبتلا ہو کر ہماری نوجوان نسل اس بات سے ہی بیزار ہوتی چلی آ رہی ہے کہ کون سا اسلام قبول کیا جائے۔ دیگر مذاہب عالم کے لوگ جو ہیں، جو اسلام کی حقانیت کو جب پڑھتے ہیں، اسلام کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، اور اسلام کے آج کے بھی جو اکابرین ہیں، اور وہ کہ جن کی زندگیاں کردار کے حوالے سے اعمال صالحہ کا ایک پیکر ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اسلام کے آفاقی جو پیغام کو دیکھتے ہیں، طرز حیات کو دیکھتے ہیں، نظام حکومت کو تاریخوں میں اور حقائق کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، تو جن کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن جب اسلام کی یہ فرقہ پرستی اور اسلام کے اختلافات کو اور اسلام میں ہونے والی بغاوتوں کو اور اسلام میں ہونے والی قتل و خون ریزی کو جب دیکھتے ہیں، تو پھر اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں۔ تو اس بات کا کیا جواز پیش کیا جائے، اس بات کا کیا حل نکالا جائے؟ تو برادران اسلامی، آج جب ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر قوم، ہر قبیلہ اسلام کی جماعت کا یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب باطل پر ہیں، یہیں تک بات محدود نہیں، لیکن لوگوں نے تو یہاں تک فتوے لگانے شروع کر دیے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں دین سے خارج ہے۔ تو ایسے عالم میں عام نوجوان، عام انسان، ایک مزدور آدمی، ایک محنت مشقت کر کے روزی کمانے والا شخص جو ہے، ایک عام جو زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا انسان ہے، جو نہ فقہ کو جانتا ہے، نہ تاریخ کو جانتا ہے، نہ وہ ہسٹری کو جانتا ہے، نہ حدیث کو جانتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر سے واقف ہے، ایک سادہ لوح مسلمان آج کے زمانے میں کس طرف جائے، کس دروازے کو کھٹکھٹائے؟ تو برادران اسلامی، یہ ہے آج کا المیہ، اور آج کے المیہ کا حل جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اسلام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، تو ریسرچ کرنے والوں کو بھی، محدثین کو بھی، مفسرین کو بھی اور مورخین کو بھی اسلام اور اسلام کی حقانیت مختلف انداز میں، مختلف پیراہن میں نظر آتی ہے۔ تو جب مفکرین، دانشور، اکابرین، محدثین اور مفسرین اور مورخین اور علماء کرام اور اسلام کے جو کرتا دھرتا ہیں، جب وہی ایک بات پر متفق نظر نہیں آئیں گے، تو عام عوام، بالخصوص آج کے زمانے میں جب ہماری نوجوان نسل کے لیے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، ماڈرنزم اور ترقی کے نام پر جب بے شمار ایسے مشاغل ہیں، جو لوگ روٹی روزی کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں تو اپنی روزی سے فرصت نہیں، اپنی پیٹ پوجا سے فرصت نہیں، اپنے بچوں کے اخراجات، ان کی تعلیم، گھر بار کے اخراجات اور لینے دینے سے فرصت نہیں، جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جو لوگ صاحب فرصت ہیں، جو لوگ صاحب اختیار و اقتدار ہیں، وہ اپنی دولت اکٹھی کرنے میں اور دولت کے معاملات میں، بزنس میں، کاروبار میں اور اپنے زندگی کی دوڑ میں اس قدر مگن ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فارغ ہیں لیکن دولت مند ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ان کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، مگر اسلام کے لیے وقت نہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل جو ہے، وہ سوشل میڈیا پر، گیمز میں، ماڈرن تعلیم کے حوالے سے، ریسرچ اور دیگر اسی طرح کے کاموں میں اس قدر انوالو ہے، مصروف ہے کہ ان کو فرصت ہی نہیں، ان کا رجحان ہی نہیں، تو پھر کیسے اسلام کی حقانیت کو آج کے زمانے میں واضح کیا جا سکے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے علماء کرام، بہت سے اہل دانش، بہت سے اہل ایمان، بہت سے ایسے اہل علم و فضل افراد مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر
جس میں سوشل میڈیا بھی ہے، اسلام اور دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں اور اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ہماری آج کی نوجوان نسل ہے، جو بظاہر دین اسلام سے بیزار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو ایک بہانہ ہے ان کے پاس کہ کون سا اسلام قبول کیا جائے، کس فقہ کی پیروی کی جائے، کس کو حق اور سچ مانا جائے، جبکہ سب ہی یہ دعویٰ کرنے والے ہیں، تو پھر ایسے عالم میں اس نوجوان نسل کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے، کیسے ان کی اصلاح کی جا سکے۔ تو برادران اسلامی، ہمیں اس عالم میں اپنی نوجوان نسل کے سامنے ایسے رول ماڈلز پیش کرنا ہوں گے کہ جن کے اوپر دوستوں ہی نہیں، اپنوں ہی کی بات نہیں، دشمنوں نے بھی کبھی انگلی نہ اٹھا سکے ہوں، جو ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والے، وہ بھی کبھی دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکے ہوں۔ کسی پر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی مخالفت کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی کے میں نقص نکالنا، کسی کو برا سمجھنا اور اس کی ذات پر لگے دبوں کو ظاہر کرنا اور بات ہوتی ہے۔ تو کائنات میں ایک گھرانہ ایسا ہے، کائنات میں ایک خاندان ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، کیونکہ بے شک لا ریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات کریمہ ہے، وہ ذات اقدس ہے کہ جس سے بڑھ کے نہ کوئی متقی، نہ کوئی عبادت گزار، نہ کوئی اللہ کا فرما بردار، اور نہ کوئی اللہ کے قریب، نہ اللہ کے نزدیک اتنی منزلت رکھنے والا کائنات کی سب سے عظیم ذات حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، رحمت للعالمین، بعد از خدا توئی قصہ مختصر، وہ ذات بابرکات، لیکن وہ انبیاء کے سردار ہیں، مرسلین کے سردار ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ عام لوگ یہ احتیاط برت جاتی ہیں، اس بات کا سہارا لے لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، ایسا نہیں ہو نہیں سکتی، اور بات ہوتی ہے جیسے اللہ کو ہم علی کل شیء قدیر کہتے ہیں، تو ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے ظلم ہو ہی نہیں سکتا، تو علی کل شیء قدیر والی صفات جو اللہ کی ذات اقدس، جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے میرا رب، تو اس کے بارے میں غلط مفہوم پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا احتیاط کی بنیاد پر کہ اللہ کسی یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ اور بات ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ یہ کرتا نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے مگر ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا، اللہ وحدہ لا شریک کسی شخص کے خلاف عدل نہیں کرتا اور بات ہے، اور نہیں کر سکتا اور بات ہے۔ معاذ اللہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صفت کے بارے میں جو بھی چیز ڈاؤٹ اللہ کی حقانیت، اللہ کی ذات اقدس اور اللہ کی وحدانیت، علی کل شیء قدیر والی جو اللہ کی ذات اقدس ہے، اس پر کسی قسم کا ڈاؤٹ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو ایسی صفت، اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچ رکھنا، اور اس سوچ کی بنیاد پر خود کو بری الذمہ اور بری خطا قرار دے لینا کہ انبیاء تو معصوم عن الخطا تھے، نہیں شک کہ وہ معصوم تھے، وہ خطا کرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ کرتے نہیں تھے اور کر نہیں سکتے تھے۔ یہ فرق ہے اس بات میں۔ ان پر مصائب زمانہ کا، بھوک کا، پیاس کا،
زخموں کا، تکالیف کا اثر نہیں ہوتا تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا، یہ بات اور ہے۔ اور کر نہ سکنا، برداشت کرنا تکالیف کو، مصائب زمانہ کو، تکلیفوں کو، زخموں کو، بھوک کو، پیاس کو برداشت کرنا اور بات ہے۔ تو ان کو جو مقامات ملے، جو درجات ملے، جتنی کوشش و کاوش کی، جو جس تقوی کی منزل پہ تھا، جس پرہیزگاری کی منزل پہ تھا، جس کردار کی منزل پہ تھا، اس کو اللہ نے اس کے مطابق مرتبہ عطا کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اللہ نے انبیاء کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو ان کے کام کے حوالے سے، ان کی برداشت کے حوالے سے، ان کے مرتبے کے حوالے سے، ان کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے، جس قدر جس میں طاقت و سعی تھی، قوت و برداشت کی، عبادت الہی کی، ریاضت کی، اسی قدر ان کو مرتبہ ہائے نبوت پر فائز کرنے کے بعد ان کو ان کے درجات میں وہ مقام عطا کیا۔ تو اسی طرح برادران اسلامی، نو ڈاؤٹ کہ رحمت للعالمین سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، کائنات کی سب سے مقدس ہستی بعد از خدا توئی قصہ مختصر، لیکن آپ کو بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، جو اسلام دشمن عناصر تھے ان کی جانب سے دی جانے والی تکالیف بھی آپ پر ویسے ہی اثر انداز ہوتی جیسے ہم پر ہوتی ہیں، بلکہ جو شخصیت جس قدر معصوم ہوگی، جس قدر حسین و جمیل ہوگی، جس قدر نازک اندام ہوگی، گو کہ ان کی شجاعت، ان کی قوت برداشت، ان کا حوصلہ، ان کا ہمت، ان جیسی جرأت ہو نہ کوئی پیش کر سکا، نہ کوئی ایسا ہو سکے گا، مگر بعین ہی ان پر تکالیف کا ویسے اثر ہوتا تھا جیسا ہم پر ہوتا تھا، لیکن ہم ویسی قوت برداشت کا، ویسی ہمت کا، حوصلے کا اور اللہ پر توکل اور یقین کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جس قدر آپ اس پر کامل تھے، اکمل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہ مقام عطا کیا گیا جو 1,24,000 انبیاء ما سبق، 313 رسول، 6 اولو العزم پیغمبروں سے بڑھ کر سید الانبیاء والمرسلین، اور پھر آپ پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر آتا ہے وہی جو ہمارا عنوان تھا، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا سرنامہ کلام ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ پھر آج کے دور میں جب ہم مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے دیکھتے ہیں، نوجوانان اسلام کو اسلام کی حقانیت سے دور دیکھتے ہیں اور بیزار دیکھتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو جانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے ظاہر جیسا خون ہوتا ہے ویسی ہی اس کی تاثیر ہوتی ہے، ویسی ہی اس کا اثر ہوتا ہے، ویسی ہی اس کی نسل ہوتی ہے۔ خون اور دودھ بہت اثر رکھتا ہے، اور پھر یہ گھرانہ چونکہ جیسے جامع بشری میں ہماری دنیا میں تشریف لائے تو اصلیت میں نور تھی، اور یہ آل نبی اولاد علی پنجتن پاک 12 امام اور 14 معصومین جو رسالت کا ٹکڑا ہیں، نبوت کا جز ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا حصہ ہیں، وہ نور ہیں تو ان کے نور کا حصہ ہیں، وہ نبی ہیں تو ان کے نبوت کے اجزاء ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سمجھ کر نہیں بلکہ سیدۃ النساء عالمین جان کر، سیدۃ النساء عالمین سمجھ کر، سید الاولیاء سمجھ کر، سید شباب اہل الجنہ سمجھتے ہوئے حسنین کا تعارف کراتے، مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی کا
احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب قرآن میں آیت آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے محبوب ہم نے اس تیری آل اطہار کو ایسا پاک و طاہر قرار دے دیا ہے کہ جس کے بعد کوئی رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا، گویا رجس کو وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ جو ایسے پاک و طاہر ہیں، ایسے متقی ہیں، ایسے صاحبان ایمان ہیں، صاحبان نور ہیں، اور صاحبان پروردگار کے فرما بردار تابعدار ہیں، کب ان پر اللہ کا ایسا فضل و کرم ہے، ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کی شجاعت، ان کی طہارت، ان کے احتیاط، ان کے تقوی کی بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے پاک و طاہر قرار دے دیا۔ اور ان کی محبت کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیتے ہوئے امت پر ان کی محبت و مودت کو فرض کر دیا۔ تو پروردگار عالم کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی مثال آپ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں اس گھرانے پر ظلم ہوئے، ستم ہوئے، اور ان کے حقوق قصبی ہوئی، مگر ان کے پایا استقلال میں کمی نہیں آئی، کیونکہ فرما گئے تھے سرکار رسالت مآب الحق مالی ولی المال، حق علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یہی ہیں وہ کہ جو تمہارے ہادی و رہنما ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں، اور یہ تمہیں کبھی راہ ہدایت سے دور نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اور یہ جب کہا جاتا ہے تو یہ ہم اپنی طرف سے محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ خواہش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسالت مآب کا یہ حکم ان کی اپنی جانب سے، ان کی اپنی خواہش سے، اپنے اقربا اہل بیت ہونے کے ناطے سے نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب دین کی الف سے شروع ہو کے اور دین کی انجام تک پہنچتے ہیں، اکمل تک پہنچتے ہیں، تکمیل تک پہنچتے ہیں، اور اینڈ تک پہنچتے ہیں، تو الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم کی سند ادا کرنے سے پہلے آخری وقتوں میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین دے چکے، نماز دے چکے، حج دے چکے، زکوٰۃ دے چکے، جہاد کر چکے، خیرات کر چکے، خمس کا بتا چکے، ہر نیکی اور بدی کا فرض سمجھا چکے، تو پھر ایک آیت